وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. بیان کو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اور حصول خدا سے محبت کے لیے آج ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہی کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے تو عالم نہ تھا، وہ نہ ہو تو عالم نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے. سب سے اول آپ تمام عالم اسلام کے مومنین کو ماہ میلاد النبی، ماہ ربیع الاول شریف اور عید میلاد النبی کی بہت 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 مبارکباد. یہ عید نہ ہوتی تو نہ رمضان عید ہوتی، نہ بقرہ عید ہوتی. اسی عید کے صدقے رمضان عید ملی، اسی عید کے صدقے بقرہ عید ملی. حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. سب کچھ حضور کے صدقے. یہ سارا عالم حضور کے صدقے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آخری نبی بن کر، آخری پیغمبر بن کر، آخری رسول بن کر حضور دنیا میں تشریف لائے. اور حضور کے دنیا میں تشریف لاتے ہی یا حضور کے تشریف لانے سے سارے عالم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا. یوں سمجھیے کہ حضور کی پیدائش سے پہلے، حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے زمانہ اور تھا. حضور کی ولادت کے بعد کا زمانہ کچھ اور. حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا زمانہ کچھ اور تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کا زمانہ یہ کچھ اور ہے. بس اسے یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت حضور کے پیدا ہونے کے بعد دنیا پر. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا ہے. تو حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، میلاد کا مہینہ ہے تو میلاد کا ذکر کرتے ہیں. جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی،
حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور چمکا، ایک روشنی ہوئی، حالانکہ حضور کی پیدائش کا ٹائم صبح صادق فجر کی نماز اذان سے بھی پہلے تھا، تو تھوڑا اندھیرا رہتا ہے، پورا اجالا تو نہیں ہوتا ہے، بس اجالے کی صبح صادق کہتے اسے ہے کہ سورج کے نکلنے کا اشارہ ملتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کا وقت قریب ہے، اس کا اشارہ ملتا ہے، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ حضور کی پیدائش تو اس وقت ہوئی جبکہ ابھی روشنی سورج کی نہیں تھی، مگر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ حضور کی پیدائش پر میں نے ایسا نور دیکھا، ایسا نور چمکا جس میں نے مکہ میں رہتے ہوئے ملک شام کے گھروں کو اور پہاڑیوں کو میں نے دیکھا۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایسا نور چمکا، اور روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یعنی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو 3 جھنڈے دیے، اور وہ جھنڈے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر تشریف لائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت پر۔ حضرت جبریل نے جھنڈے کہاں ڈالے؟ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت پر۔ آپ کو معلوم یہ جھنڈے کیوں تھے؟ علم کہتے ہیں جھنڈا، یہ جھنڈے کیوں ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جھنڈا کیوں گڑا؟ زمین پر مشرق و مغرب میں جھنڈا کیوں گڑا حضور کی پیدائش پر؟ تو جناب جھنڈا وہاں گڑتا ہے جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، پہلے زمانوں میں بھی جب جنگ ہوتے تھے تو جنگ جب فتح کر لی جاتی تھی، پرانے جھنڈے کو اتار کر نیا جھنڈا لگا دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب یہاں ان کی حکومت ہے۔ اسی طرح جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں اس کا جھنڈا ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے مشرق و مغرب میں جھنڈے گاڑ کر یہ اعلان کر دیا، اے دنیا والو، اب یہاں سے لے کر قیامت تک دنیا پر اگر کسی کی حکمرانی ہے تو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے آخری نبی کی حکمرانی۔ اب جو پیدا ہوئے ہیں ان کی حکومت قیامت تک ساری دنیا پر ہوگی، ان کی سلطنت قیامت تک ساری دنیا پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے انہیں حکمراں اور رحمت بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت جبریل نے مشرق و مغرب میں اور کعبے کی چھت پر جھنڈا ڈالا۔ اور مکہ شریف کا ایک رواج تھا، مکہ شریف کا رواج تھا بچپن میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ایک رواج تھا کہ مکہ چونکہ تھوڑا اس وقت کا ایک شہر تھا، بڑا شہر تھا، تو بچوں کو شہر کی آب و ہوا سے دور چھوٹے علاقوں میں، دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے لوگ، بھیجا جاتا تھا کہ وہیں پہ وہ رہے، ان کا بچپن وہیں پہ گزرے، وہاں کی اچھی آب و ہوا، تندرستی کے لیے ان کی اچھی اور اچھی ان کی صحت کے لیے بہتر ہو، اس لیے شہر سے باہر بھیجنے کا ایک رواج تھا، اور اس میں داعیہ ہوا کرتے تھے۔ آج کل یہ رواج ختم ہو چکا ہے، مگر پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ داعی یعنی دودھ پلانے کے لیے بھی ایک انتظام کیا جاتا تھا، دودھ پلانے کے لیے عورتیں ایسے انتظام کرتی تھیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی قبیلہ بنو سعد، جہاں حضرت سیدہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھی، حضور کی رضاعی اپنی جان، یعنی جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت سیدہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو سعد سے، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے یا بچوں کو لینے کے لیے رواج تھا کہ دیہات کی عورتیں مکہ میں آتی تھی اور پھر وہ تلاشتی تھی کہ کہاں کون سا بچہ ہے
جس کو ہم لے جائیں گے، 2 سال رکھنے کا رواج تھا، اور وہاں رکھنے کے بعد اس کے بدلے میں انہیں کچھ اجرت ملتی، تحفہ ملتا تھا، کچھ نقدی ملتی تھی، کچھ انہیں انعام مل جاتا تھا۔ تو انعام کی وجہ سے دیہاتوں کی عورتیں بچوں کو لینے کے لیے مکہ شریف میں آیا کرتی تھی۔ تو اس بار بھی مکہ شریف میں دیہات کی قبیلہ بنو سعد کی کئی عورتیں یہاں مکہ شریف میں آئی تاکہ بچے ہو جنہیں ہم لے جائیں، دودھ پلائیں اور ان کو واپس لا کے چھوڑے تو کچھ اجرت مل جائے۔ تو بنو سعد کی بہت ساری عورتیں ایک ساتھ نکلی مکہ شریف آنے کے لیے، جس میں حضرت سیدہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ حضرت بی بی حلیمہ کی سواری اونٹنی تھی، اور وہ اونٹنی لنگڑی تھی، کمزور تھی، طاقت تھی، اور وہ زیادہ تیز نہیں چل پاتی تھی، کمزور زیادہ تھی۔ تو جو دوسری عورتیں جو نکلی تھی ان کے پاس تندرست اچھی اونٹنیاں تھی جس پر سوار ہو کر وہ چلی۔ تو راستے میں سفر میں ایسے ہوا کہ جن کی اونٹنیاں تندرست تھی ساری عورتیں آگے بڑھ گئی، ساری عورتیں سفر میں آگے نکل گئی، اور حضرت سیدہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور سواری، کمزور اونٹنی کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئی، اور ساری عورتیں مکہ پہنچ گئی۔ مکہ میں گھر میں بچوں کو ڈھونڈنے لگی، اور جس کو جو بچہ ملا اس نے وہ اٹھا لیا۔ عورتوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ امیر گھر کے بچے اٹھائیں، وہ کوشش کرتی تھی کہ جو مالدار گھر ہے، جو امیر گھر ہے، جو سرمایہ دار گھر ہے، ان کے بچے، اور ان کی امید ہوتی تھی کہ اچھے گھر کا بچہ ملے گا تو اس کو سنبھالنے، دودھ پلانے، پرورش کرنے پہ انعام بھی اچھا ملے گا۔ اسی امید سے وہ اچھے سرمایہ دار گھر کے بچوں کو پہلے تلاش کرتی تھی۔ تو چونکہ ساری عورتیں پہلے مکہ شریف میں پہنچی تو اب تلاش کرنے لگی، اور تلاش کرتے کرتے جتنے سرمایہ دار، جتنے مالداروں کے بچے تھے، سب نے اپنے اپنے بچوں کو لے لیا، اور حضرت سیدہ بی بی حلیمہ ایک دم آخر میں پہنچی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے یتیم ہیں، یہ ہر ایک الگ الگ ٹاپک ہے، ہر ایک الگ الگ موضوع ہے جسے بیان کرنے کے لیے ایک اچھے وقت کی ضرورت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینہ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ ہوا، مثال۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف صرف 6 سال کی تھی۔ 6 سال کی عمر میں آپ کے امی جان حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ تو ابا جان پیدائش سے پہلے اور امی جان صرف 6 سال کی عمر تھی تب، تو اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بوڑھے یتیم۔ اب یہ بوڑھے یتیم کیوں، ایسا کیوں، اس پہ بھی اتنی پیاری تفصیلات ہے کہ ہم سنیں تو ہماری روح خوش ہو جائے۔ یہ نہ سمجھیں سرکار عالم علیہ السلام کے والد کرام بھی پیدائش سے پہلے وصال فرما گئے، امی جان 6 سال کی عمر میں بچپن میں پردہ فرما گئے۔ اس کی وجہ اللہ ہمارے صوفیہ مفسرین نے اتنے پیارے نکات اس میں بیان کیے ہیں کہ کیا عظمت و شان ہے ہمارے نبی کی، کیا عظمت و شان ہے اللہ کے پیارے رسول۔ تو سرکار عالم علیہ السلام جو یتیم تھے، ابا جان وصال فرما چکے تھے، تو عورتیں آئی، پوچھ تاچھ کرتی تھی کیا ہے گھر میں، کون ہے، کیسے ہے، چاہتی تھی کہ اچھے گھر کا بچہ ملے، تو عورتیں آتی تھی حضور کے گھر پر بھی، سرکار مدینہ علیہ السلام کے گھر پر بھی عورتیں آتی تھی، لیکن جب ان کو معلوم ہوتا کہ اس بچے کے ابا کا انتقال ہوا ہے تو دل میں سوچتی کہ ابا تو نہیں ہے، کیا ملے گا اس میں انعام ہم کو، لہٰذا اس کو چھوڑو، دوسرے بچہ لے، اس کو رہنے دو، دوسرے بچے کی طرف آگے بڑھو۔ تو لہٰذا حالانکہ حضرت دائی حلیمہ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई सबसे आखिर में मक्का शरीफ में, मगर हजरत हलीमा की किस्मत में हमारे नबी की परवरिश लिखी हुई। बेशक बेशक बेशक। तो सारी औरतें आई और अपने अपने जो भी उनको अच्छे लगे वो बच्चे उन्होंने उठा लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं लिया। हम लोग कहते हैं, जाहिर में दिखता है कि औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिया, मगर अकीदत और मोहब्बत की ज़बान से सुने, एहतराम और अदब की ज़बान से सुने तो हम तो कहते हैं औरतों ने कहाँ हुजूर को ठुकराया है। खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही चाहते थे कि मेरी परवरिश मेरी अम्मी हजरत हलीमा के सुपुर्द हो। बेशक बेशक बेशक। हजरत हलीमा मेरी परवरिश करे। तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के जब हजरत हलीमा आखिर में पहुंची तो मालूम हुआ सारे बच्चे औरतों ने ले लिए हैं। मालूम हुआ कि एक ही बच्चा है जो कि यतीम है, अब्बा नहीं है उसके। हजरत हलीमा उनके शौहर के साथ में थे और उनका अपना एक बच्चा भी था। तो हजरत हलीमा गई सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के घर पर और चाहा, दिल में सोचा कि अभी उसमें तो कोई बच्चे बचे नहीं हैं, लिहाजा लाओ इसी बच्चे को हम ले चलते हैं, ताकि खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि इनको लेकर चलेंगे। हुजूर के घर तशरीफ लाई। क्या शान, अल्लाह। हजरत हलीमा हुजूर के घर तशरीफ लाई और हुजूर के बारे में, बच्चे के बारे में पूछताछ की। हाँ बच्चा है, एक बच्चा ले जाना है। ये कहते हुए हजरत सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को गोद में उठाकर हजरत हलीमा की गोद में दिया। जैसे ही हजरत हलीमा की गोद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपना चाँद सा चेहरा चमकाते हुए मुस्कुराकर हजरत हलीमा को देखने लगे। चाँद सा चेहरा चमकाते हुए मुस्कुराकर हजरत हलीमा की तरफ देखने लगे, गोया ये कह रहे थे अपनी जान कितनी औरतें आई, मैंने किसी को कबूल नहीं किया है, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। हजरत हलीमा फरमाती जैसे ही मैंने सरकार मदीना अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया, मुझे पेशानी से लेकर तलवों तक मेरे जिस्म में ऐसी ठंडक और सुकून महसूस हुआ। मैं आई थी सफर करके, मगर एक पल में सारे सफर की थकान जैसे खत्म ही हो और मुझे इतना सुकून और इत्मीनान महसूस हुआ। और जो चेहरे की मुस्कुराहट थी और जो चेहरे की खूबसूरती थी, मैंने बरजस्ता कहा इससे खूबसूरत बच्चा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा हसीन बच्चा, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। हजरत हलीमा ने कहा मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी किस्मत है कि ये बच्चा मुझे परवरिश के लिए, दूध पिलाने के लिए मिला। लिहाजा हजरत सैयदा बीबी हलीमा सरकार मदीना अलैहिस्सलाम को अपने कबीले, अपने गांव कबीला बनु साद की तरफ आप लेकर चली। जब लेकर चली तो आप ऊँटनी पर सवार हुई, वही ऊँटनी जो कमजोर थी, लंगड़ी थी, लादर थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद सबसे बड़ा मोजज़ा जो जाहिर हुआ, जो हुजूर की पैदाइश के बाद मोजज़ा, हुजूर की ज़ात से जो मोजज़ा जाहिर हुआ वो ये, हजरत हलीमा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी पर सवार हुई, ऊँटनी पर सवार होते ही ऊँटनी को जैसे वज्द आ गया, ऊँटनी को जैसे वज्द आ, वो तो जानवर था ना, दुनिया देख रही थी एक बच्चा है, मगर जानवर वो समझता था जो इंसान भी नहीं समझता। ऊँटनी समझ गई कि जो आज मुझ पर सवार हुआ है ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो सारी कायनात में सबसे अफजल तरीन खातिमुन नबीयीन है, ये सारे नबियों का सरदार है, ये सुल्तानुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया आज मेरी पुष्ट पर सवार हुए हैं।
لہذا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ اس اونٹنی پر سوار ہوئے بیٹھی، اونٹنی میں جتنی کمزوری تھی، لاغر تھی، جتنی اس کی بیماری تھی، جو اس کا لنگڑاپن تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، اونٹنی تندرست ہو گئی۔ اونٹنی ایسی تندرست ہوئی، وجد میں اتنا تیز دوڑنے لگی۔ حضرت حلیمہ سوچتی ہے کہ میں آئی تو اسی اونٹنی پر تھی، نہ میں نے کوئی اس کا علاج کیا، نہ میں نے کوئی اس کو دوا دی، اسے کیا ہو گیا کہ اتنی تندرست ہو گئی؟ عالم خیال میں، ظاہر میں نہیں، عالم خیال میں اونٹنی نے جواب دیا، اے حلیمہ، ساری کائنات کی بیماری یا ساری کائنات کو جن سے شفا ملنے والی ہے، آج میری پشت پر وہ سوار ہوئے۔ ساری کائنات جن سے فیض پانے والی ہے، آج میرے پشت پر وہ سوار ہوئے ہیں، لہذا ان کے سوار ہوتے ہی میری ساری کمزوری لاغت پر ختم ہوا ہے اور میں تندرست ہوئی۔ اتنی تندرست ہوئی اونٹنی کہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے لگی، یہاں تک کہ جو آپ کی سہیلیاں یا اس علاقے کی قبیلے کی عورتیں جو پہلے بچہ لے کر آپ کے پہلے نکل چکی تھی مکہ سے، حضرت حلیمہ کی اونٹنی اتنی تیزی سے آگے بڑھنے لگی کہ وہ جو عورتیں آپ سے پہلے نکل چکی تھی، حضرت حلیمہ ان کے پاس پہنچی، ان کے آگے نکلنے لگی، تو ساری عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے حلیمہ، مکے میں جا کر نئی سواری خرید لی کیا؟ اے حلیمہ، مکے میں جا کر یہ نئی اونٹنی خرید لی کیا؟ سواری بدل لی کیا؟ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا، میں نے سواری تو نہیں بدلی مگر سوار بدل گیا ہے۔ میں نے سواری تو نہیں بدلی مگر جو سوار ہے وہ بدل گیا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری جہاں جہاں سے گزرتی تھی، ہر جگہ اللہ کی رحمتوں کا یوں نزول ہوتا تھا کہ جیسے ہر طرف سرسبز و شادابی ہوتی جا رہی تھی۔ اور حضرت حلیمہ جو کہ بہت غریب تھی، حضرت حلیمہ بہت غریب خاتون تھی، بہت غریب گھر تھا آپ کا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ اپنے قبیلے میں اپنے گھر میں پہنچی تو آپ کی بکریاں تھی، کچھ بکریاں جن کو چلا کر آپ گزر بسر کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی جیسے ہی میں حضور کو لے کر اپنے گھر میں پہنچی، میری بکریاں جو جن کے تھن اتنے زیادہ دودھ نہیں ہوا کرتے تھے، سوکھے ہوئے تھن تھے، جیسے ہی میں میرے لخت جگر حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں پہنچی، میری ساری بکریاں جیسے محسوس ہو رہا تھا خوشی میں اچھل رہی ہے، ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کون آیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ میری بکریوں کے تھن سارے دودھ سے لبالب بھر گئے۔ بے شک بے شک بے شک۔ نکالنا شروع کیا، میں نے جو عام طور پہ میں جو برتن میں دودھ نکالتی تھی اسی برتن کو میں لے کر آئی اور اسی برتن میں نے دودھ نکالنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ جو برتن روز ایک وہ برتن نہیں بھرتا تھا، آج وہ برتن پورا بھر گیا۔ میں نے کہا لاؤ ذرا دوسرا برتن بھی لاؤ، تیسرا برتن بھی لاؤ۔ میرے گھر کے جتنے برتن تھے بکریوں سے اتنا دودھ نکلا کہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ میں نے کہا یہ کیا رحمت خدا بندی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بچہ میرے لیے تو اللہ کی رحمت بن کر آیا ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بہت پیارا بچپن رہا ہے۔ یاد رکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ عام دنیا میں جو بھی بچے ہوتے ہیں، عام دنیا کے بچوں کے جیسا حضور کا بچپن بالکل نہیں تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑھنا ہوتا ہے، یعنی ایک عام طور پہ جو بچے کا بڑھنا ہوتا ہے، 1 مہینے میں جتنا بڑھتا ہے، 6 مہینے میں بچہ جتنا بڑھتا ہے، 1 سال میں جتنا بچہ بڑھتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بہت تیزی سے بڑے جلدی، یعنی سرکار عالم علیہ السلام ایک دن میں اتنے بڑھتے جتنے 1 مہینے میں بچہ بڑھتا، یہاں تک کہ 6 مہینے کی عمر میں سرکار عالم علیہ السلام اچھی طرح سے
चलने वाले, अच्छी तरह से समझने वाले, अच्छी तरह से सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हर चीज समझदारी के साथ सिर्फ 6 महीने की उम्र में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, बचपन में। यहाँ तक कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने बोलो बरास मुबारक, यानी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने बोल शरीफ बरास शरीफ कभी भी कपड़ों में नहीं फरमाया है। हमेशा एक मुकर्रर वक्त होता था जिसमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम बोलो बरास शरीफ फरमाया करते थे। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम बचपन में कभी किसी भी ऐसी चीज में जिसमें बच्चे आमतौर पे बचपन में खेल कूद में जो शामिल होते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम कभी खेल और कूद में शामिल नहीं हुए, खेलने कूद में कभी शामिल नहीं हुए, किसी भी चीज में सरकार दो आलम कभी शामिल नहीं हुए। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के सबब से बेशुमार मोजज़ात बचपन में हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के बेशुमार मोजज़ात बचपन से ही देखे हैं, बेशुमार बातें हैं। मिलाद का मुबारक मौका है, मिलाद हमारे लिए तो ये है कि हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इसीलिए सारे आलम में बहार है। बल्कि हम ये कहते हैं कि हमें अगर हुजूर न मिलते तो हमें न ईमान मिलता न इस्लाम मिलता, हुजूर न होते तो न हमें कलमा मिलता न कुरान मिलता, बल्कि यूँ कहिए अगर हुजूर न मिलते तो हमें खुदा का पता कैसे मिलता, बेशक बेशक न मिलते तो हमें खुदा का पता कैसे मिलता। जो कुछ हमारे पास है, चाहे दुनिया का हो चाहे दीन का हो, ये सब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। उम्मती होने के लिहाज से हमारा ईमान, अकीदा, एहसान नबी का तकाज़ा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सच्ची मोहब्बत करें। अल्लाह ताला हमें आपको सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी विलादत का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने का अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि